کہاں 40 روپے کہاں 300. اگر آپ کشمش کے حساب سے دو وہ بنے گا 600 روپے, 1000 روپے تک, بہت اعلیٰ درجے کی کشمش ہے. تو غریبوں کو دو اور ابھی سے دینا شروع کرو تاکہ ان کے بھی کچھ دن اچھے گزر جائیں. جس ملک میں سود ہوتا ہے اس ملک کی عوام ہمیشہ غریب ہوتی ہے. تو صدقہ فطر گندم کے حساب سے نہ دینا. یہ میں نہیں کہتا کہ ادا نہیں ہوتا, ادا تو ہو جاتا ہے, میں تو فضیلت بتا رہا ہوں. کھجور کے حساب سے دیں گے, کشمش کے حساب سے دیں گے تو زیادہ دیا جائے گا, زیادہ جمع ہو جائے گا, اجر بڑھ جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے دیا کرتے تھے. اور بھائی یہ مبارک گھڑیاں ہیں, پچھلی پہ توبہ کرو, آئندہ کے لیے اللہ سے توفیق مانگو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے پیغام حق کے پہنچانے کا اللہ تعالی ہمارے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے. ٹھیک ہے, چلو بھائی اذان دو. كفوا احد احدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعية وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامعه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ الدين غريبة وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن الخير كله بحظافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحظافيره في النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا بالدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك على الخلفاء الراشدين المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صفحہ درست فرمائیں. الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يا من بيده مقاليد كل شيء يا من عنده. چاند تاروں کی گردش کو تو نے حرکت دی، سورج کو اپنے مدار پہ تو نے رکھا، چاند کو اپنی منزلوں پر تو نے مقید فرمایا، تاروں کی گردش کو تو نے ترتیب سے چلایا. میرے مولا پتا پتا تیرے امر کے تابع ہو کر چل رہا ہے، ہوائیں، زمین، آسمان، دن رات، اندھیرا اجالا، مشرق مغرب، کوئی تو ایسی چیز نہیں میرے مولا جو تیری قدرت، تیری طاقت سے باہر ہو، تیری ہیبت، تیرے جلال سے باہر ہو. ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں، تیرے ارادے ہر چیز کے وجود کا ذریعہ، تیرے ارادے ہر چیز کی نفی کا ذریعہ. ہم سب مل کر تیری تعریف کریں پوری نہ ہو سکے، ہم سب تیری ذات کو سوچ نہ سکیں تو تخیل میں نہ آ سکے. ہمارا رواں رواں زبان بنے اور ہم تیری تعریف میں بولیں، ہمارا رواں رواں قلم بنے اور ساری دھرتی کاغذ بنے، ہم لکھیں، تیری تعریف پوری نہ ہو. اے وہ ذات جسے زوال نہیں، اے وہ ذات جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اے وہ ذات جس کے خزانے بے مثل بے مثال، اے وہ ذات جس کے لشکروں کی حد نہیں، اے وہ اللہ جس کی جبروت کی حد نہیں، اے وہ مالک الملک جس کے ملک کی حد نہیں، اے وہ شہنشاہ اعظم جس کی شہنشاہی کی حد نہیں، اے وہ قدیر اللہ جس کی قدرت کی حد نہیں، اے وہ رحمان الرحیم جس کی رحمت کی حد نہیں. تیرے کمزور ضعیف حقیر بندے گناہوں کا بوجھ لے کر، روزے کی بھوک اور پیاس لے کر، جمعے کی نماز لے کر تیرے در پر حاضر ہیں. یہ روزے یا نماز اس قابل تو نہیں کہ ہم پیش کر کے دعویٰ کریں. ایک صورت بنائی، ایک شکل بنائی ہے، وہ بھی الٹی سیدھی ہے. اپنے فضل سے اسے قبول فرما، اپنے قدرت سے اسے قبول فرما، اور قدرت کے کاملہ کے ساتھ میرے مولا جتنے ہم سے گناہ ہوئے وہ معاف فرما. اے رب کریم اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے روٹھ گیا اور ہمارا نصیب بھی سو گیا اور کسی کے رونے سے وہ نہ جاگا، کتنے خون بہے وہ نہ بیدار ہوا، کتنوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تجھے منایا پر یا اللہ رات کے اندھیرے دور نہ ہوئے، کتنوں نے بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ میرے مولا تیری منتیں کی، کتنوں نے عرفات میں، کتنوں نے منا میں، کتنوں نے جگہ جگہ یا اللہ تجھے منایا. پر وہ پتہ نہیں ہم سے یقیناً کوئی بہت بڑا ہی قصور ہوا ہے کہ ہمارا نصیب ہے کہ جاگتا ہی نہیں، ہماری شام ہے کہ ڈھلتی نہیں، ہماری رات ہے کہ جاتی نہیں. اے رب کریم اللہ، تو کریم اور رحیم ہے، ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہم سے ہی گناہ ہو رہے ہیں. یا اللہ وہ گناہ جن کی وجہ سے تو روٹھ گیا ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ. تیری دھرتی پہ کچھ تو تیرے بندے یقیناً ہوں گے ورنہ قیامت نہ آ جاتی. تیرے وہ بندے جنہیں کوئی نہیں جانتا اور رو رو کے تجھے منانے میں لگے ہوئے ہیں. تیرے وہ بندے جن کی طرف انگلیاں نہیں اٹھتی اور وہ تیرے راہوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں. تیرے وہ بندے جن کی جوانیاں تیرے نام پہ قربان ہوئیں اور تیرے وہ بندے جن کی جوانیاں تیرے نام پہ لگ گئیں اور وہ بڑھاپوں کا اور بیماریوں کا شکار ہو گئے، ان کے بال سفید ہو گئے، ان کے وجود کمزور ہو گئے. ایسے کوئی چھپے ہوئے تو ہوں گے میرے مولا جن کی تو فیل تو صبح بھی لاتا ہے رات بھی لاتا ہے. میرے مولا ان میں سے کسی کی دعا قبول فرما، کسی کا آنسو پسند فرما، کسی کی آہوزاری اور ٹھوکر پسند فرما، اور ہم پر سے رات کے بادل ہٹا دے، مصیبت کے بادل ہٹا دے، مشکلوں کے بادل ہٹا دے. پوری امت پس رہی ہے، تیری ذات سے بھی غافل ہو گئے، ہم تو دین بھی گنوا بیٹھے. پہلا باطل تھا جو صرف ہماری دنیا چھینتا تھا، آج کے باطل نے ہماری دنیا بھی چھین لی ہے، ہمارا دین بھی چھین لیا ہے. ہماری نوجوان نسل جس کے کندھوں پہ تیرے قرآن کی ذمہ داری تھی، تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلانا تھا، وہ نسل گانے سے ہی فرصت نہیں ان کو، ناچنے سے ہی فرصت نہیں ان کو، کمانے سے ہی فرصت نہیں ان کو. ہم سب اجتماعی طور پر وفد بن کر مبارک رمضان کے مہینے میں اور روزے میں اور جمعے کی نماز میں تیری منت کے لیے حاضر ہوئے میرے مولا کہ اب تو نظر کرم فرما.
پچھلے رمضان بھی تیری محنت کی تھی، پھر رمضان آ گیا، تو نے فیصلہ نہیں بدلا، تو سچا ہے ہم جھوٹے ہیں، تیرے یا اللہ نصرت کے در نہیں کھلے، تو سچا ہے ہم جھوٹے ہیں، یقیناً ہم سے ہی وہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے تیرے فیصلے نہیں بدلے۔ آج ہم پھر توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم پھر توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے دن پھیر دے یا اللہ، ہمارے دن پھیر دے یا اللہ، ہمارے دن پھیر دے میرے مولا یا اللہ، یا اللہ۔ لوٹ گیا باطل، ہماری عزتیں بھی، ایمان بھی، ہر کچھ، دیانت بھی چلی گئی، شجاعت بھی چلی گئی، محبتیں بھی چلی گئیں، راتوں کے رونے کی بجائے گھنگرو کی آواز ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، راتوں کو تجھے منانے والوں کی بجائے ڈاکوؤں کا راج ہے جن کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، چند سو کی خاطر جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ میرے مولا ہم اس بھیڑ کی طرح ہیں جس کو چاروں طرف سے بھیڑیوں نے نرغے میں لے لیا ہو۔ میرے مالک اپنی نظر کرم فرما دے، اپنی نظر عنایت فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اجتماعی ہے انفرادی ہے معاف کر دے، اور ہدایت کی ہوا چلا دے، ہمارے بازاروں میں دیانت زندہ کر دے، ہمارے بازاروں میں دھوکہ ختم کر دے، ہماری عدالتوں میں عدالت کو زندہ کر دے، ہمارے بادشاہوں میں رحم کو، تواضع کو زندہ کر دے، ہمارے مالداروں میں سخاوت کو زندہ فرما دے، ہمارے غریبوں میں خودداری کو زندہ فرما دے، ہماری بیٹیوں میں پردے کو زندہ فرما دے، ہمارے نوجوانوں میں غیرت پاک دامنی کو زندہ فرما دے، ہماری نسل کو قرآن کا علم عطا فرما دے، ہمارے مسجدیں، مرکز، مساجد کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ۔ ساری امت عرب و عجم میں ایمان کا شعور بیدار کر دے، بیداری، ایمان کی بیداری کر دے، یا اللہ ساری دنیا کا باطل بھی تیرے ہی بندے ہیں، انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، دہری ہے، پتھر کا پجاری ہے، آگ کا پجاری ہے، 3 خداؤں کا 36,000 کا پجاری ہے، سب کو ایمان کی دولت دے دے، اور سب کو ایمان کا یا اللہ ذائقہ چکھا دے، اور اس دھرتی کو ایمان سے بھر دے، اخلاق سے بھر دے، نمازوں سے بھر دے، اس مبارک محنت کا یا اللہ تو ہمیں شوق دے دے، سلیقہ دے دے، ہم تو بگاڑنے والے ہیں، ہمیں تو اس کے یا اللہ کرنے والا بنا دے۔ اور میرے مولا اے رب کریم اللہ، پوری امت پر جو چاروں طرف سے باطل کی یلغار ہے تو ہمیں وہ صفات عطا فرما کہ یہ سارے فتنے دب کر ایمان میں تبدیل ہو جائیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے میرے مولا، اور وہ تیری علم ازلی بدبخت ہیں، ان کے وجود سے دھرتی پاک فرما دے، دھرتی پاک فرما دے، دھرتی کو دھو دے یا اللہ، دھرتی کو دھو دے یا اللہ۔ تو ہر دور میں کرتا چلا آیا، جب بھی باطل اٹھا تو نے تھوڑی سی مہلت دی، پھر ان کو زیر و زبر کیا، اس باطل کو بھی 200 برس کی مہلت دے دی ہے، بہت کافی ہے، اب انہیں پکڑ لے یا اللہ، ان کی قوتیں ختم کر دے، ان کی صلاحیتیں یا اللہ ختم کر دے، اور ان میں جو سادہ لوگ ہیں ان کو ایمان کی دولت دے دے، جو ناکے اور خرانٹ ہیں ان کو زمین کے نیچے پہنچا دے۔ اے ہر دور کے فرعونوں کو پکڑنے والے اللہ، ہمارے دور کے فرعونوں کی بھی پکڑ فرما، اے ہر دور کے قارونوں کو پکڑنے والے اللہ، ہمارے دور کے قارونوں کو بھی پکڑ فرما۔ تیرے یا اللہ مصر کے قارون نے تو صرف بنی اسرائیل کو ہی تو لوٹا تھا، صرف مصر ہی لوٹا تھا، ہمارے قارونوں نے تو سارا جگ لوٹ لیا یا اللہ۔ کروڑوں بچے بھوکے سوتے ہیں، کروڑوں بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے ہیں، ان کو چھاتیاں بھی خشک ملتی ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، اس گرمی کے مقابلے کے لیے ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، خندق کے موقع پر تیرے نبی نے صحابہ کی بھوک دیکھی تھی تو وہ کہہ اٹھا تھا، یا اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں روٹی کھلا، ان کا یا اللہ ان کے کپڑے نہیں تھے تو وہ پکارا تھا، یا اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا، وہ تو تیرا محبوب تھا، تو نے تو اس کی فوراً سنی، اور قیصر اور کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں پہ قربان کر دیے۔ اب ہم تیرے پیارے لوگ کہاں سے لائیں جن کی فریادوں سے عرش کھل جائے اور تیری محبت اتر آئے؟ اب یہ مجمع تو بہت بڑا ہے پر سارا خس و خاشاک ہے میرے مولا، سارے ہم خس و خاشاک ہیں میرے مولا، وہ نہیں ہے، وہ چلے گئے یا اللہ۔ جو قسم کھاتے تھے تو تو پوری کرتا تھا، جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو تو پوری کرتا تھا، یا اللہ وہ چلے گئے ہیں، ہم انہیں کہاں سے قبروں سے اکھاڑ کے لائیں؟ وہ تیرے پاس ہیں، ہمارے پاس یہی سودا ہے، سارا کچرا جمع ہوا ہے،
سارا یہ 2 نمبر مال ہے میرے مولا، پر در تیرا ہی آ کے ہم نے بھی ملا ہے۔ یہ سارا وفد کسی بادشاہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، یہ سارا وفد کسی اسمبلی اور کسی صدارتی محل کا در نہیں کھٹکھٹا رہا، تیرا ہی ایک گھر ہے میرے مولا، تیرے ہی گھر پر آ کر تیرے ہی سامنے فریادیں ہیں کہ زمین و آسمان کے اللہ تو سن اپنے غریب بندوں کی، مظلوموں کی، ان معصوم بچوں کی میرے مولا جن کے سہارے چھن گئے، ان معصوم بیٹیوں کی سن میرے مولا جن کی عزتیں نیلام ہو گئیں، ان بوڑھے ماں باپ کی سن میرے مولا جن کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانے والا کوئی نہیں رہا۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، آج کا باطل خدائی کا دعوے دار بن چکا ہے، وہ خدائی کے دعوے کر رہے ہیں، وہ ہمیں تانے دیتے ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے؟ اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، تجھے بلانے آئے ہیں میرے آقا، تیرے آگے اپنے آنسو گرانے آئے ہیں کہ تو اس امت کی خبر گیری فرما، اس امت کا حال لے یا اللہ، اس امت کی فریاد سن میرے مولا، اس امت کی پکار سن میرے مولا۔ اب ابو بکر عثمان علی جیسے کوئی نہیں ہوں گے، عمر جیسے کوئی نہیں ہوں گے، حسن حسین جیسے کوئی نہیں آئیں گے، یہی ہم نے شکل بنائی ہے، تو اسے اصل قرار دے دے۔ ایک یا اللہ الٹی سیدھی لکیر کھینچی ہے تو اسے صحیح قرار دے دے، ہم سے ویسے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اے رب کریم اللہ، ہم تجھے اپنا غم بھی سناتے ہیں، دکھ بھی سناتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں، تو پہلے آسمان پر ہے، جنت کھل چکی ہے، دوزخ بند ہو چکی ہے، تیری طرف اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے تو آ جائے۔ یہ دیکھ کتنے ہزار آئے بیٹھے ہیں، ساری اسماعیل مسجد بھری پڑی ہے میرے مولا، اتنے مانگنے والے اس وقت پورے پاکستان میں کہیں نہیں اکٹھے میرے مولا، یہ سارے فقیر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تیری مدد پکار رہے ہیں، تیری مدد کو پکار رہے ہیں، تو اپنی میں رحمتوں کو لے آ، اپنی نصرتوں کو لے آ، اپنی برکتوں کو لے آ، اپنی رحمت کی چادر لے آ، ہماری بیٹیوں کو پردے میں کر دے، ہماری بیٹیوں کو باطل نے ننگا کر دیا ہے، انہیں پوسٹر پہ چڑھا دیا ہے، موبائل بیچنے والے نے بھی ہماری بیٹی کو ننگا کیا، ڈبل روٹی موٹر سائیکل بیچنے والے نے ہماری بچیوں کو ننگا کیا، کپڑے بیچنے والوں نے ہماری بچیوں کو ننگا کیا۔ یا اللہ ان کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے، ان سے قرآن لے لیا ہے، ہم بے بس ہیں، گھر جل رہا ہے، ہم فریاد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اے نمرود کے طاقت کو توڑنے والے اللہ، اے مصر کے فرعون کی طاقت کو توڑنے والے اللہ، اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، یا اللہ تو سب چیز پر قادر ہے، اپنی قدرت کو ظاہر فرما، اپنی رحمت کو ظاہر فرما، اپنے خزانوں کے در کھول دے اور کہہ دے میں نے کھول دیے ہیں، اعلان کر دے میں نے معاف کر دیا ہے، اس مجمع میں کوئی بھی اب خالی نہ جائے۔ جھولی پھیلاتے ہوئے شرم تو آ رہی ہے کہ جھولی ستھری نہیں ہے، گندی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ صاف نہیں ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے، بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ زبان گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تو تیرے سوا کوئی اور تو ہے نہیں، کون ہے جہاں جائیں، کون ہے جسے سنائیں، کون ہے جس کے آگے رونا دھونا روئیں، تو دھکا دے دے تو پھر اور ہے کون میرے رب؟ اے ہماری آخری پناہ، اے ہماری آخری آس، اے ہمارے آخری سہارے، اے ہمارے آخری سہارے، اے ہمارے آخری سہارے، اے ہمارے آخری سہارے، اے ہماری آخری آس، اے ہماری آخری آس، اے ہمارے آخری سہارے۔ تو یوسف نے تجھے آخری سمجھ کے پکارا تھا تو تو لبیک کہتا ہوا آ گیا تھا، کنواں اس کے لیے گھر بن گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تجھے آخری سمجھ کے پانی کے کنارے پکارا تھا، تو آ گیا تھا میرے مولا، بھڑکتی آگ پر تیرے خلیل نے تجھے آخری آس سمجھ کے پکارا تھا، تو نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں تیرے بندے یونس نے تجھے آخری آس بنا کے پکارا تھا، تو وہاں بھی آ گیا تھا، تو وہاں بھی آ گیا تھا۔ بدر کے میدان میں تیرے نبی نے رات کو تیرے آگے سجدے میں سر رکھ تجھے پکارا تھا، یا غیاث المستغیثین کی صدا لگائی تھی اور تو آ گیا تھا، تیرے فرشتے آ گئے تھے،
خندق میں یا اللہ تیرے نبی نے ٹھٹھرتی ہواؤں میں تجھے پکارا تھا، تو وہاں بھی آ گیا تھا۔ یا اللہ سور کی غار میں تیرے محبوب نے تجھے پکارا تھا، تو وہاں بھی مکڑی کے جالے سے حفاظت کا نظام چلا کے دکھا گیا کہ تو وہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ یا اللہ اے ہماری آخری پناہ گاہ، آخری امید، آخری امید، ہم آ گئے، اب آ گئے، اب آ گئے۔ اب ہمیں اگر تو نے خالی لوٹا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کس کے سامنے جا کے ایسے دل کھول کے رو سکیں گے اور کس کو اپنی ساری کہانی سنا سکیں گے؟ آج تو ماں بھی سننے کو تیار نہیں میرے مولا۔ یا اللہ اے ہماری آخری پناہ گاہ، ہمیں اپنی پناہ میں لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے، ہمارے آخری آسرے اور سہارے، ہمیں سہارا دے۔ ہم بے آسرا ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہمارے کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے بعد باندھ بھی پھٹے ہوئے، ہمارے ناخدا بھی بکے ہوئے، تو ہماری آخری آس ہے، ہمیں دھکا نہ دے۔ ہمیں تو کن کے حوالے کرتا ہے جو ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے، ہمارے جگر کے خون پی رہے، ہماری زندگیوں سے کھیل رہے، ہمیں زندگی ہم پر اجیرن کر رہے، تیری کشادہ زمین ہم پہ انہوں نے تنگ کر دی ہے۔ ہمیں اپنوں سے بھی گلا ہے، غیروں سے بھی گلا ہے، ہم تیرے آگے اپنوں کا غم بھی سناتے ہیں، غیروں کا غم بھی سناتے ہیں۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اے زمین و آسمان کے اللہ، تیرے نبی کی ایک بات پہنچی ہے، ایک بڑھیا کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا تھا، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، بڑھیا واپس آئی، اس کا جھونپڑا گرا پڑا تھا، اس نے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو وہ اپنے یا اللہ ٹوٹے گھر پر بیٹھ گئی تھی، اور اس نے تجھے کہا تھا میرے مولا میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، میں تو چلی گئی تھی، تو تو یہی تھا، اے میرے رب میں تو کمزور تھی، تو تو طاقتور تھا، اے میرے رب تجھے اس بڑھیا کی فریاد کا واسطہ۔ وہ بادشاہ نکلا تھا، اس نے بڑھیا سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا تھا تیرا گھر گرانے کا انتظام کر رہی ہوں۔ میرے مالک ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے رات کو اس کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا اور اس کا نشان مٹا دیا تھا۔ میرے رب اسی بڑھیا کی دعا کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، تو تو طاقتور ہے، ہم تو بے بس ہیں، تو تو با اختیار ہے، ہم تو تہی دست ہیں، تو تو با دست ہے، ہم تو یا اللہ ضعیف کمزور ہیں، تو تو قوی اور قادر ہے، اپنی غیبی مدد کو ظاہر فرما دے اور امت کے لیے خیر کے دروازے کشادہ فرما دے۔ یہ آنے والا مجمع ہم سب وفد ہیں امت محمدیہ کا، ہم وفد بن کر آئے ہیں میرے مولا، ہمیں اس وفد کی فریاد سن لے میرے مولا، رمضان بدر والا بنا دے۔ پچھلے سال بھی تمنا کی تھی پر ہم اپنے گناہوں کی آگ ہی نہ بجھا سکے، تو ہم تیرے آگے کیا گلہ کریں، ہم پھر اپنے ہی ماتم کرتے ہیں اور آج پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر تجھ سے مانگتے ہیں بدر والا رمضان لوٹا دے، بدر والا رمضان لوٹا دے، فتح مکہ والا رمضان لوٹا دے، فتح مکہ والا رمضان لوٹا دے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے ان سب سے راضی ہو جا کہ مریضوں کو شفا دے دے، دکھ درد والوں کے دکھ درد دور کر دے، لڑے ہوں میں صلح کر دے، روٹھے ہوں کو منا دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دے، جن کے ہمارے عزیز مر گئے ان کو جنت دے دے۔ ہمیں اپنے وقت پہ ایمان پہ اٹھا، اس مسجد کو آباد فرما، اس کی ایک ایک اینٹ کو یا اللہ اپنے ذکر سے منور کر دے، اس کی ایک ایک اینٹ کو اپنی یاد سے روشن کر دے، اسے اپنے بندوں سے ایسا بھر دے کہ یہ تنگ پڑ جائے اور یہاں وفود تیرے نام کو لے کر ساری دنیا میں پھریں، اس کے نقشے ہمیں دکھا دے۔ اور یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں
اور دل میں جو جو حسرتیں چھپائے ہوئے ہیں، جو تو سنے بغیر سن رہا ہے، ان کے کہے بغیر سن رہا ہے، ان کے بولے بغیر سن رہا ہے، وہ ساری سن لے میرے مولا، اور ہاتھ چہرے پہ آنے سے پہلے پہلے قبول فرما لے میرے مولا۔ جب ہم تیرے گھر سے نکل رہے ہوں تو تیرا اعلان ہو رہا ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو نہ کوئی صغیرہ چھوڑ نہ کوئی کبیرہ چھوڑ، ہمارے سارے ہی معاف کر دے، سارے ہی معاف کر دے۔ اے اللہ، جتنے لوگ تیرے بندے عمرے کو پہنچے ہوئے ہیں، کوئی اعتکاف کی تیاریوں میں ہے، ان سب کو قبول فرما۔ جتنے تیرے بندے تیری راہوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پیدل سفر ہے اندر بیرون ملک کا، ان کے سفر قبول فرما۔ اس کے لیے جتنے مشورے ہو رہے ہیں وہ مشورے قبول فرما، جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی اس کے لیے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔